الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزور سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملک ب ملک، شہر ب شہر، گاؤں ب گاؤں، قریہ ب قریہ سے تشریف لانے والے عاشقان رسول اس وقت صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں جمع ہے۔ کثیر اجتماع ہو رہا ہے اور باب المدینہ میں واقع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مجھ گناہگار کو بھی اس اجتماع میں بصورت آواز اور بصورت عکس حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیز مدنی چینل پر دنیا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع میں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر میں شریک ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو شرکت کی سعادت پا رہے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں میں کسی کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے ہوئے آپ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی گئی اور جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سیل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ ابھی جس کلین شیو نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جوں قبر بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ تو صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے
اجتماع میں تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل نیز انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، ایک ضروری مسئلہ اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ اس کوئٹہ والے واقعے میں لاش لے جانے کے لیے قبر کھودنے کا تذکرہ ہے، تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بلا ضرورت شرعی قبر کھودنا حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، پیر طریقت، حامی سنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ 405 پر ارشاد فرماتے ہیں، قبر کھودنا حرام، حرام، سخت حرام، اور میت کی اشد توہین و ہتک، اور میت کی اشد توہین و ہتک سر رب العالمین عز و جل ہے، یعنی میت کی توہین بھی ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالی کے راز کی بھی ہتک یعنی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ قبر کھودنا تدفین کے بعد بلا ضرورت شرعی یہ حرام ہے۔ تو دیکھا نا آپ نے، انہوں نے قبر کھودی تو کیسا بھیانک منظر ان کے سامنے آیا کہ یہ سب ڈر گئے، اور کبھی کبھی یہ عذاب کی صورت ہوتی ہے کہ بتایا جاتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں قبر کشائی ہوتی ہے قانونی طور پر، شرعن وہ کیسی ہے اس پر میں بحث نہیں کر رہا، ضرورت شرعی اس کو نہیں بولتے، بلکہ ضرورت شرعی اس کو مثلا کہ کسی نے کسی کی ذاتی زمین پر مردہ دفن کر دیا، اب اس زمین کا مالک ہے، گھر ہے، اس کی زمین ہے یہ، تو اب اس زمین کا مالک قبر کھدوا کر مردہ نکلوا سکتا ہے، تو یہ اجازت شرعی کہلائے گی۔ تو بہرحال یہ کہ ورنہ بلا ضرورت شرعی قبر کھود کر مسلمان کے مردے کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی آپ نے کوئٹہ کے ایک نوجوان کا واقعہ سنا جو کلین شیو تھا، اور اس کے چہرے پر اس طرح بچھو گتھے ہوئے تھے جیسے کہ داڑھی بن گئی تھی۔ تو ایک بار یہ واقعہ میں نے کسی سنت و بھرے بیان میں پیش کیا، تو ایک نوجوان وہاں موجود تھا کلین شیو، اس پر اللہ تعالی کے خوف کا غلبہ ہوا تو اس نے داڑھی سجانے کی نیت کر دی، اور اس کے داڑھی بڑھنے لگی، گھر والوں نے مزاحمت کی تو داڑھی رکھنے سے منع کیا، اور اس کو شادی کا لالچ دیا کہ شادی کے بعد رکھ لینا، جیسے عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے۔ تو شادی کے شوق میں اس نے داڑھی منڈوا دی، مگر کالے بچھوؤں والا واقعہ اس کے ذہن سے ہٹتا نہیں تھا۔ شیو کروانے کے بعد جب وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر خوف سے اس کی گگی بن گئی کہ وہاں ایک خوفناک کالا کیڑا رینگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گھبرا کر اس نے اسی وقت داڑھی منڈوانے سے توبہ کی، اور الحمدللہ دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ اس کو جانتا ہوں میں، اور اب الحمدللہ اس کی پوری داڑھی ہے چہرے پر، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ تو شادی کے لیے داڑھی اگر رکاوٹ ہوتی تو کوئی بھی عالم شادی شدہ نہ ہوتا، کوئی بھی پیر شادی شدہ نہ ہوتا۔
اور سارے داڑھی والے کنوارے پھرتے ہوتے، تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں داڑھی والے اور بال بچے والے۔ اتفاق سے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب سے داڑھی آئی میں نے رکھ لی، کبھی نہیں کاٹی الحمدللہ۔ اور میرے جوان بچے ہیں، اور آج میرے بیٹے نے بیان بھی کیا ہوگا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں